بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری ہے۔ باب ہے جہاد ایمان کی علامت ہے۔ حدیث نمبر 35۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے اور اس کو جہاد کے لیے صرف مجھ پر ایمان لانے اور میرے رسولوں کی تصدیق ہی نے نکالا ہو، یہ ذمہ لیا ہے کہ اسے ثواب یا غنیمت کے ساتھ واپس کرے جو اس نے حاصل کیا، یا قتل ہونے کی صورت میں اسے جنت میں داخل کرے۔ اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو میں کسی چھوٹے لشکر سے پیچھے نہ بیٹھ رہتا، البتہ میں اس امر سے محبت کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ حدیث کی تشریح۔ اس باب قیام لیلۃ القدر سے مناسبت اس طرح ہے کہ لیلۃ القدر میں قیام مجاہدہ کرنے، مشقت برداشت کرنے اور اہل و عیال سے اختلاط ترک کرنے سے جہاد کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اس کے سوا اسے مجاہد ہی نہیں کہا جاتا۔ نیز جیسے لیلۃ القدر میں قیام کرنے والا اس رات کو پانے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے فیض یاب ہوتا ہے ورنہ عظیم ثواب ہی پاتا ہے، ایسے ہی مجاہد شہداء کا درجہ اور ان کا مرتبہ پانے کی کوشش کرتا ہے ورنہ مال غنیمت اور ثواب لے کر واپس آتا ہے۔ ان دونوں وجہوں کے سبب لیلۃ القدر کے بعد باب الجہاد من الایمان ذکر کیا ہے۔ اگر یہ سوال ہو کہ تمام مومن جنت میں داخل ہوں گے، حدیث میں مجاہد کی کیا تخصیص ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ موت کے بعد جنت میں مقربین لوگوں کے ساتھ حساب و عذاب اور گناہوں کے مواخذہ کے بغیر داخل ہوگا اور شہادت سے اس کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل قرض کے سوا ہر شے کا کفارہ ہے۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ غازی کو ثواب یا غنیمت دے کر واپس کرے گا اور اگر شہید ہو گیا تو اسے جنت میں داخل کرے گا، حدیث میں لفظ او احد الامرین کو چاہتا ہے، حالانکہ غازی کو ثواب اور غنیمت دونوں حاصل ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ او واو کے معنی میں ہے، یعنی اسے دونوں عطا فرمائے گا۔ البتہ یہ سوال ہوگا کہ حدیث میں ہے کہ مجاہد کو صرف مجھ پر ایمان لانے یا میرے رسول کی تصدیق نے جہاد کے لیے نکالا ہو، حالانکہ ایمان کے لیے دونوں کا اجتماع ضروری ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قضیہ مانعۃ الخلو ہے، اس میں دونوں جز جمع ہو جاتے ہیں، بلکہ جہاں ان کا اجتماع ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رسول کی تصدیق کو مستلزم ہے، ایسے ہی رسول کی تصدیق اللہ پر ایمان کو مستلزم ہے۔ حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو شخص جہاد کے لیے نکلے، اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ وہ ہر حال میں خیر پائے گا۔ اگر وہ شہید ہو گیا تو جنت میں داخل ہوگا، یا صرف ثواب لے کر واپس آئے گا، یا ثواب اور غنیمت دونوں حاصل کرے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت و معدت کرنا معدت ترغیب ہے، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جہاد کرنے اور اس میں شہید ہونے کی ترغیب دلائی ہے۔ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص جہاد کے لیے نکلتا ہے اور وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے رسولوں کی تصدیق بھی کرتا ہے تو اس کا جہاد کے لیے خروج ایمان ہے۔ حدیث نمبر 36۔ باب ہے ماہ رمضان کی نفلی عبادت ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایماندار ہو کر طلب ثواب کے لیے رمضان المبارک میں عبادت کرے تو اس کے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یعنی جو شخص رمضان المبارک کی راتوں میں نوافل یا تراویح اس حال میں پڑھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دل سے تصدیق کرتے ہوئے خالص نیت سے اللہ کی رضا کا طالب ہے تو اس کے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث کا ظاہر سیاق تو یہی ہے کہ صغائر و کبائر سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں، لیکن علماء نے انہیں صغائر سے خاص کیا ہے
یعنی صغیرہ گناہوں سے، کیونکہ اس کی مثل دوسری حدیث میں یہ قید ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، کیونکہ وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ یہ حدیث قیام رمضان میں ہے، دوسری حدیث میں ہے کہ جو کوئی رمضان کے روزے رکھے اس کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تیسری حدیث میں ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ چوتھی حدیث ہے کہ رمضان کے روزوں سے رمضان تک سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ عمرہ کرنے سے دوسرے عمرہ تک سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی احادیث مذکور ہیں۔ تو جب ایک حدیث کے مضمون کے مطابق گناہوں کا کفارہ ہو گیا اور وہ بخش دیے گئے، تو دوسری احادیث کس کا کفارہ ہوں گی؟ ان سے کون سے گناہ معاف ہوں گے؟ کیونکہ جب صغائر پائے ہی نہ گئے تو کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہو گئے، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے گناہ کرنے کی توفیق ہی نہ دی تو گناہوں کا وجود ہی نہ رہا، تو ان احادیث کے مطابق کس کا کفارہ ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان خصال میں سے ہر ایک صغیرہ گناہ کے کفارہ کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اگر گناہ ہو تو ان سے ان کا کفارہ ہو جائے گا، اور اگر یہ امور اور خصال کرنے والے کے گناہ نہیں ہے، وہ مکلف نہیں، یا اسے گناہ کرنے کی توفیق ہی نہیں دی گئی، یا اس نے توبہ کر لی ہو جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا گناہوں کے بعد نیکیاں کر لی ہوں جس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، تو انخصال کرنے والے کے درجات بلند ہوں گے اور اس کی نیکیاں ہی نیکیاں ثابت ہوں گی۔ بعض علماء نے کہا کہ ان امور کرنے والے کے اگر کبیرہ گناہ ہیں تو ان میں تخفیف کر دی جائے گی۔ اگلا باب ہے طلب ثواب کے لیے رمضان کے روزے ایمان کی علامت ہیں۔ حدیث نمبر 37 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایماندار ہو کر اور طلب ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھے اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حدیث کی تشریح۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قیام لیلۃ القدر اور قیام رمضان کے درمیان باب الجہاد کو ذکر کیا۔ اس ترتیب میں مناسبت یہ ہے کہ ان ابواب میں مذکور تمام امور ایمان ہیں اور یہ ایمان کی علامات ہونے میں مشترک ہیں، اور بابوں کی مناسبت کا خیال نہیں کیا گیا۔ رمضان کے روزوں سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے بشرطے کہ کوئی بھی روزہ بلا عذر نہ چھوڑے، اور اگر عذر شرعی کے باعث روزے نہ رکھ سکا ہو مگر اس کی نیت یہ تھی کہ اگر عذر نہ ہوتا تو وہ ضرور روزے رکھتا، وہ شخص بھی اس عنایت میں داخل ہے۔ ایمان کے بعد احتساب کو ذکر کیا، حالانکہ ایماندار شخص ضرور ثواب کا طالب ہوتا ہے، مگر یہ ضروری نہیں، کیونکہ ایماندار کبھی ریاکاری کے لیے بھی عمل کرتا ہے، حالانکہ اس عمل کا کچھ ثواب نہیں۔ معلوم ہوا کہ ایمان و احتساب میں ملازمہ نہیں۔ اگلا باب ہے دین آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین دین ابراہیمی آسان دین ہے۔ حدیث نمبر 38 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین آسان ہے، جو کوئی دین میں سختی کرے گا یہ اس پر ضرور غالب آ جائے گا۔ تم میانہ روی اختیار کرو اور عبادت میں قریب رہو اور خوش رہو، اور صبح و شام اور رات کے کچھ حصہ میں عبادت سے استعانت کرو۔ حدیث کی تشریح۔ حنیف کا معنی باطل سے حق کی طرف مائل ہونے والا، سمحہ کا معنی سہلہ ہے یعنی آسان، اور ملت سمحہ وہ ہے جس میں کچھ حرج نہ ہو اور نہ ہی اس میں لوگوں پر تنگی وغیرہ ہو، اور ملت اسلام ہے، یہ بھی احتمال ہے کہ اس میں لام عہد خارجی ہو اور ملت حنفیہ سے ملت ابراہیمیہ مراد ہو۔ عربوں کے نزدیک حنیف وہ ہے جو ملت ابراہیم پر ہو، پھر جو ختنہ کرے اور بیت اللہ کا حج کرے اسے بھی حنیف کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے حنیف کہا جاتا ہے کہ وہ بتوں کی پوجا سے الگ تھلگ تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے ملت ابراہیمیہ پر بھیجا گیا ہے،
جس کا مبنی سہولت اور مصالحت پر ہے، جو بنی اسرائیل کے ادیان، ان کے احبار اور رہبان کی سخت باتوں کے خلاف ہے۔ اور احبو کا معنی محبوب ہے۔ فرمایا کہ دین آسان ہے، جو کوئی دین کی گہرائیوں میں جائے گا اور آسانی کو ترک کر دے گا، دین اس پر غلبہ کرے گا اور وہ اس کی گہرائیوں میں جانے سے عاجز ہو جائے گا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دے گا۔ حدیث کا معنی یہ ہے کہ دین اعمال کا نام ہے، کیونکہ عسر اور یسر سے اعمال ہی موصوف ہوتے ہیں، اور دین، ایمان اور اسلام شے واحد ہیں۔ حدیث سے مراد آسان عمل کرنے اور ان اعمال پر اقتصار کرنے کی ترغیب دلانا ہے، جن کو عمل کرنے والا آسانی سے کر سکے اور ان پر دوام و استمرار اور ہمیشگی کر سکے۔ اور جو کوئی دین کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتا ہے، دین اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ شخص مغلوب ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی لیے دین میں آسانی اختیار کرنی چاہیے اور میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، اس کی انتہا کو پہنچنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ قاربو کا معنی یہ ہے کہ عبادت میں میانہ روی اختیار کرو اور اس کی گہرائی میں نہ جاؤ۔ اگر تم عبادت کی انتہا کو پہنچنے کی کوشش کرو گے تو نہ پہنچ سکو گے۔ اور ابشرو کا معنی یہ ہے کہ تمہیں عمل پر ثواب حاصل ہونے کی خوشخبری ہو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس کا معنی یہ ہے کہ عبادت کے لیے فرصت کے اوقات کو غنیمت سمجھو کہ عبادت کے دوام کی تمہیں طاقت نہیں، اور اس میں میانہ روی سے استعانت کرو۔ جیسے مسافر جب رات دن سفر کرتا رہے تو عاجز ہو جاتا ہے اور اپنا مقصد کھو بیٹھتا ہے، اور جب شروع دن میں سفر کرے پھر آرام کرے، پھر آخر دن میں سفر کرے اور کچھ آخر رات میں سفر کرے تو مشقت کے بغیر اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ اوقات مسافر کے سفر کے لیے بہترین اوقات ہیں۔ اسی طرح عبادت ایسے اوقات میں کرے کہ اس کا دل عبادت کے لیے فارغ ہو اور اسے کچھ ملال نہ ہو۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس کا معنی یہ ہے کہ عبادت میں میانہ روی اختیار کرو اور ساری راتیں اور سارے دن عبادت میں مشغول نہ رہو، بلکہ رات اور دن کے کچھ حصوں میں عبادت کرو اور باقی اوقات میں آرام کرو، تاکہ کثرت عبادت سے تھک نہ جاؤ، پھر بالکل ہی عبادت ترک کر دو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل میں رفق چاہیے، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قدر عمل کرو کہ تم وہ کر سکو۔ اگلا باب ہے، نماز ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا، یعنی جو نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی ہے۔ حدیث نمبر 39، حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے انصار میں سے اپنے اجداد یا ماموں کے ہاں قیام فرمایا اور بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 ماہ نماز پڑھی۔ آپ کو یہ پسند تھا کہ آپ کا قبلہ کعبہ کی طرف ہو، اور سب سے پہلی نماز جو آپ نے کعبہ کی طرف پڑھی وہ عصر کی نماز تھی، اور آپ کے ساتھ کچھ لوگوں نے نماز پڑھی۔ جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ان میں سے ایک شخص نکلا اور ایک مسجد کے نمازیوں پر گزرا جو رکوع میں تھے، اور کہا، اللہ کی قسم میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کی طرف نماز پڑھی ہے۔ تو وہ لوگ اسی حالت میں کعبہ کی طرف پھر گئے۔ جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہود اور اہل کتاب بہت خوش تھے، اور جب آپ نے منہ کعبہ کی طرف پھیر لیا تو انہیں یہ برا معلوم ہوا۔ زہیر نے کہا، ہمیں ابو اسحاق نے خبر دی کہ انہوں نے اپنی حدیث میں کہا کہ تحویل قبلہ سے پہلے کچھ لوگ فوت ہو گئے یا وہ شہید ہو گئے تھے۔ ہم نے نہ جانا کہ ان کے حق میں کیا کہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ حدیث کی تشریح، مکہ مکرمہ میں بیت الحرام کے پاس تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نمازی پڑھی ہیں، اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے روایت کی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔
لیکن کعبہ مکرمہ کی طرف پشت نہیں فرماتے تھے، بلکہ کعبہ مکرمہ کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان کرتے تھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیر کے روز ظہر کبریٰ کے وقت مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور پیر کے روز ہی آپ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی۔ غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا اور 12 دن سفر میں رہے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک پہنچنے میں کل 15 دن سفر کیا اور مدینہ منورہ میں پہلے اپنے ماموں کے پاس اقامت فرمائی۔ ابن سعد نے کہا کہ آپ نے بنی عمر کے پاس قباء میں 14 روز اقامت فرمائی، پھر آپ جمعہ کے روز وہاں سے نکلے اور بنی سالم بن عوف کے پاس بطن وادی کی مسجد میں نماز جمعہ پڑھی۔ یہ مدینہ منورہ میں پہلی نماز جمعہ تھی جو آپ نے پڑھی۔ پھر راستہ میں لوگ اقامت کے لیے عرض کرتے تھے، لیکن آپ یہی فرماتے کہ جہاں اونٹنی بیٹھے گی وہاں ہی اقامت ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ حتیٰ کہ بنی عدی بن نجار جو آپ کے ماموں ہیں سے گزر گئی اور بنی مالک بن نجار کے پاس پہنچی اور مسجد کے دروازہ کے پاس بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ جگہ بکریوں کے ٹھہرنے کی جگہ تھی، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے رہے حتیٰ کہ وہ اٹھ کر کچھ دور گئی، جبکہ آپ نے اس کی مار چھوڑ رکھی تھی۔ پھر اس نے پیچھے کی طرف دیکھا تو پہلی جگہ پر آ کر پھر بیٹھ گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور ابو ایوب خالد بن زید رضی اللہ عنہ سے کچاوا اتار کر اپنے گھر لے گئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ٹھہرے رہے حتیٰ کہ آپ نے مسجد نبوی اور مکانات بنائے۔ پھر ابو ایوب کے گھر سے ان میں تشریف لے گئے، جبکہ آپ نے ابو ایوب کے گھر 7 ماہ قیام فرمایا تھا اور دونوں صاحبزادیاں سیدہ فاطمہ ام کلثوم اور ام المومنین سودا رضی اللہ عنہم کو اپنے مکانات میں لانے کے لیے اپنے موالی زید اور ابو رافع کو بھیجا اور وہ انہیں لے کر وہاں آ گئے۔ معلوم ہوا کہ آپ اپنے ماموں بنی نجار کے پاس نہیں ٹھہرے تھے، وہاں سے اونٹنی گزر گئی تھی۔ آپ بنی مالک کے پاس ٹھہرے تھے جو عدی کے بھائی تھے اور ان کو مجازاً ماموں کہا گیا ہے کیونکہ ان کے مکانات آپ کے ماموں کے مکانات کے قریب تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ اس روایت میں 16 یا 17 ماہ شک سے ذکر کیا ہے کیونکہ آپ یقیناً ربیع الاول میں مدینہ منورہ تشریف لائے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اور دوسرے سال نصف رجب کو تحویل قبلہ ہوئی۔ جمہور علماء یہی کہتے ہیں۔ حاکم نے صحیح سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی روایت کی ہے۔ ابن حبان نے 17 ماہ 3 دن ذکر کیے ہیں کیونکہ آپ 12 ربیع الاول کو تشریف لائے تھے، اس طرح 3 دن اوپر ہو جاتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر سب سے پہلے عصر کی نماز پڑھی تھی۔ امام بخاری نے کتاب الصلاۃ میں براء بن عازب سے روایت کی کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر وہ انصار کے پاس سے گزرا جبکہ وہ عصر کی نماز بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے تھے۔ جب ان سے ذکر کیا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے تو وہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ پہلی حدیث میں پہلی نماز عصر کی نماز ذکر کی اور دوسری نماز کو مطلقاً ذکر کیا، جبکہ دوسری حدیث میں پہلی نماز کو مطلقاً ذکر کیا اور دوسری کو عصر سے مقید کیا، اور کتاب خبر واحد میں دونوں نمازوں کو عصر سے مقید کیا۔ ترمذی نے بھی دونوں جگہ عصر کی نماز کا ذکر کیا ہے۔ بخاری، نسائی اور مسلم شریف میں بھی کتاب الصلاۃ میں ابن عمر سے روایت کی کہ انہوں نے کہا ایک وقت لوگ قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ کوئی شخص آیا جبکہ ان کے چہرے شام کی طرف تھے، اس نے تحویل قبلہ کی خبر دی تو وہ نماز میں کعبہ کی طرف پھر گئے۔ مسلم شریف میں بھی حضرت انس سے ابن عمر کی روایت جیسی ہے کہ صبح کی نماز تھی، بنی سلمہ سے ایک شخص وہاں سے گزرا اور فجر کی نماز میں رکوع کی حالت میں تھے۔ عصر کی صبح کی روایات میں جمع اور اتفاق کا یہ طریقہ ہے
کہ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی تھی، پھر وہ شخص انصار کے پاس سے عصر کی نماز کے وقت گزرا۔ یہ برا کی روایت کے مطابق جمع ہے، اور حضرت انس اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق کہ وہ صبح کی نماز تھی، وہ دوسرے روز اہل قباء کی نماز ہے۔ اس طرح ان احادیث میں اتفاق ظاہر ہے۔ وہ شخص جن کے پاس سے گزرا تھا وہ اہل قباء نہیں تھے، بلکہ مدینہ منورہ میں مسجد والوں کے پاس سے گزرا تھا جبکہ وہ عصر کی نماز میں تھے، اور اہل قباء کے پاس صبح کی نماز کے وقت آیا تھا، جیسا کہ روایات میں تصریحاً موجود ہے۔ یہ لوگ اہل قباء نہیں بلکہ وہ بنی سلمہ کی مسجد والے ہیں، جسے ذو قبلتین کہا جاتا ہے۔ ان کے پاس سے وہ شخص گزرا جبکہ وہ عصر کی نماز میں تھے، اور اہل قباء کے پاس صبح کو آیا تھا، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا۔ تحویل قبلہ سے پہلے کئی لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اور وہ فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے تھے، ان کی نمازیں مقبول ہیں، کیونکہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں اللہ کے حکم سے ہی پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ضائع نہیں کیا، اور یہ کہنا صحیح نہیں کہ ظہر کی کچھ نماز پڑھنے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ یہ صحیح روایات کے خلاف ہے۔ تحویل قبلہ ظہر اور عصر کے درمیان ہوئی تھی، اور آپ نے سب سے پہلی نماز جو کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھی وہ عصر کی نماز تھی۔ اس حدیث پاک میں اعمال کا ایمان پر اطلاق ہے، اور اعمال کے تفاوت سے کمال ایمان میں تفاوت لازمی امر ہے۔ علامہ قسطلانی نے کہا کہ اس حدیث سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے حضور عظیم فضیلت اور عظمت و کرامت معلوم ہوتی ہے کہ جو آپ چاہتے تھے اسی طرح اللہ نے کر دیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ نیز حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمینوں کے نیچے سے لے کر عرش تک جتنی مخلوق ہے وہ میری رضا کی طالب ہے، اور میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت فضیلت ہے۔ علامہ بصیری قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی کوئی حد نہیں جو کوئی بیان کرنے والا اپنے منہ سے اظہار کر سکے۔